ناول عشق۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، میرے پیارے دوستوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے دل سے معذرت، آپ لوگوں کو اتنا انتظار کروانے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ اور اتنا انتظار کرنے کے لیے بھی۔ تو اب بات کرتے ہیں اپنے ناول عشق کی۔ تو ریڈرز، ایپیسوڈ 14 بہت لانگ تھی، وہ ایک دفعہ میں ایک ساتھ ایڈٹ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے 2 پارٹس بنا دیے ہیں جو دونوں ایک ہی دن میں اپلوڈ ہوں گے کچھ دیر کے بعد۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از قلم حدیقہ، قسط نمبر 14، پارٹ 1۔ ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ شانزے کا فون صبح سے تیسری بار بجا تھا۔ وہ جب سے پاکستان آئی تھی اس نے ایک بار بھی زہیب سے بات نہیں کی تھی۔ وہ NGO کے لیے نکلنے ہی لگی تھی جب اس نے اپنے فون کو دیکھا۔ وہ مسلسل بجنے میں ہی لگا تھا۔ اس نے بیزاریت سے فون کو دیکھا، پھر کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کال اٹھاتے ہی سامنے والے کی آواز میں فکر اور پریشانی واضح سنائی دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جی میں خیریت سے ہوں، شانزے نے بھی بڑے ٹھنڈے لہجے میں مختصر جواب دیا۔ زہیب نے بات جاری رکھتے کہا، آپ نے بات نہیں کی تو میں پریشان ہو رہا تھا۔ پریشانی کیسی؟ میں بس 2 دن کے لیے تو آئی ہوں، وہ بھی اپنے گھر۔ شانزے نے بھی 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ رات کی فلائٹ ہے نا آپ کی؟ جی۔ خیریت سے آ جائیں۔ جی میں چلتی ہوں، اب فیروزہ بھی کے ساتھ NGO جا رہی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ شانزے نے کچھ کہے بغیر ہی فون رکھ دیا۔ شانزے اپنے ساتھ ساتھ زہیب کی زندگی بھی برباد کر رہی تھی۔ اس نے زریاب کی ضد پہ رشتہ تو جوڑ لیا تھا، پر اس کے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ فاروق، میر حاتم کی فلائٹ کا ٹائم نزدیک آ رہا تھا۔ انہیں جلد از جلد ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا اور وہ پورے گھر میں فاروق کو تلاش کر رہے تھے، جبکہ فاروق حویلی کے بیک یارڈ میں بیٹھے اپنے بیٹے کے آگے ماتھا پھوڑی کر رہے تھے، جو پاکستان جانے کی رٹ لگائے بیٹھا تھا۔ میر حاتم فاروق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیک یارڈ میں پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے اندر تک آگ لگی تھی۔ احسن کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بننا رہا تھا اور فاروق اس کی لگام کسنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ میر حاتم غصے سے دھاڑے، ہو گیا تماشا یا بھی باقی ہے؟ احسن بوکلا کے کھڑا ہوا۔ میر حاتم نتنے پھلائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ خود پر بمشکل ضبط کرتے فاروق سے مخاطب ہوئے۔ فاروق، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، میرے ساتھ چل۔ احسن نے فوراً بیچ میں مداخلت کرتے کہا، چاچو میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ پاکستان۔ اگر آپ نے پہلے ہی میری بات مان کر مجھے مہر کے ساتھ پاکستان بھیج دیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ احسن اپنے اندر کی بھڑاس میر حاتم کے منہ پر نکال رہا تھا اور وہ بھی اسے آسانی سے نظر انداز کرتے باہر کی طرف بڑھ گئے تو فاروق بھی پیچھے چل دیے۔ احسن اس بار پوری قوت سے چیخا تھا، آخر آپ کو میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے کیوں ساتھ نہیں لے جاتے؟ میر حاتم مڑے اور کھا جانے والی نظروں سے احسن کو دیکھ گویا ہوئے، اگر تم نے ایک اور بار مزاحمت کی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مہر کی شادی کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ یہ بات اتنے گمبھیر اور سرد لہجے میں کہی گئی تھی
کہ احسن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی اور وہ مجسمہ بنا وہیں کھڑا میر حاتم اور فاروق کو جاتا دیکھتا رہا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ فاروق مکمل خاموش تھے۔ میر حاتم کے لیے وہ بلا جھجک بھی اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، پر دوسری طرف ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا اور وہ بے بسی سے یہ سب دیکھ اور برداشت کر رہے تھے۔ میر حاتم نے فاروق کا کندھا تھپتھپاتے کہا، احسن میرا بھی بیٹا ہے اور مجھے بھی اس کی اتنی ہی فکر ہے جتنی تجھے ہے۔ ہاں، پر تو ہر بار مہر کے آگے میرے بیٹے کی خوشیاں کھا جاتا ہے۔ فاروق نے اپنی باتوں سے میر حاتم کے منہ پر تھپڑ لگایا تھا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ میر حاتم نے فاروق کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے اپنا دوسرا ہاتھ بھی فاروق کے ہاتھ پر رکھتے کہا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں فاروق، میں مہر کو واپس لے کر لوٹوں گا، اور اگر جو تو اس کو لانے میں ناکامیاب ہوا تو میں احسن کو روک نہیں پاؤں گا، پھر جو ہوگا اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ فاروق نے اپنی بات مکمل کر کے میر حاتم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ٹھیک ایئرپورٹ کے گیٹ پر رکی۔ میر حاتم خاموشی سے گاڑی سے اترے اور اپنا چھوٹا سا ہینڈ کیری لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ فاروق کبھی میر حاتم کو اکیلے پاکستان نہ جانے دیتے، پر وہ خود بھی اپنے بیٹے کی محبت کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ میر حاتم کو یوں جاتے دیکھ ان کا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا۔ گاڑی چند منٹ گیٹ کے باہر کھڑی رہی، پھر واپس حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ 2 گھنٹے 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد آخر وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ مہر آدھے راستے میں ہی سو گئی تھی اور زریاب بمشکل نیند میں اونگے ہوئے ڈرائیو کر پایا تھا۔ وہ خود بھی ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ مہر کے سو جانے کے بعد وہ پورے آدھے راستے خود کو کوستا ہوا آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی بیٹھے بٹھائے فارم ہاؤس کا پلان بنانے کی؟ فارم ہاؤس پہنچتے ہی اس نے مہر کے نمبر پر کال کی۔ رنگ ٹون اتنی تیز تھی کہ قبر سے مردے بھی آ جائیں، اس لیے اسے پتا تھا کہ وہ فوراً اٹھ جائے گی۔ جب مہر کا فون رنگ کیا تو وہ بکلا کے اٹھی اور دائیں بائیں نظریں گھماتی اپنا فون ڈھونڈنے لگی تو زریاب نے کال کاٹ دی۔ آنکھیں دونوں کی نیند اور تھکن سے سرخ ہو رہی تھی۔ مہر نے اپنی گردن کا رخ زریاب کی جانب موڑا اور آدھی کھلی آنکھوں سے زریاب کو دیکھا جو بیزاریت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کیوں روک دی تم نے؟ اپنی دونوں آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ہم فارم ہاؤس پہنچ چکے ہیں، زریاب نے بھی تیکھے بن سے کہا، جس پر مہر نے پٹ سے آنکھیں دونوں کھولی اور باہر کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر زریاب کو۔ تو چلو نا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ واہ، زریاب نے بھویں سکیڑی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ محترمہ، پورے آدھے راستے سوتی ہوئی آئی ہیں آپ اور مجھے کہہ رہی ہیں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ سوچ رہا تھا کہ آپ کو اٹھاؤں یا ایسے سوتا چھوڑ دوں۔ مہر نے آنکھیں دکھاتے کہا، فون تم نے کیا تھا نا؟ زریاب نے بھی فرما بردار بچوں کی طرح فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔
مہر نے ایک بار پھر اس کے بازو پر ایک زوردار مکہ رسید کیا، پھر اپنا ہاتھ دیکھا جو ہتھیلی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی زریاب کو مارتی الٹا اس کے ہاتھ پر لگتی تھی۔ زریاب کے کسرتی بازو پر مہر کے مکوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ مہر نے منہ بناتے زریاب کو دیکھا۔ بس کر دیں، آپ کے مکوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، جیسے تمہیں بڑے لگ رہے ہیں۔ مہر نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ وہ اب بھی اپنا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ زریاب اپنی ہنسی دباتے گاڑی سے باہر نکل گیا اور ایک انگڑائی لیتے اپنی گردن کو دائیں بائیں گھما کر ایک نظر فارم ہاؤس پر ڈالی۔ موسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ دھیمی دھیمی سی خوشبو، ٹھنڈی ہوا۔ زریاب چند لمحوں کے لیے کھو سا گیا تھا۔ جب مہر نے گاڑی کا ہارن بجا کے اس کی توجہ اپنی طرف کی، زریاب نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ذرا جھک کر ونڈو پر نوک کیا تو مہر نے ونڈو نیچے کی بڑے احسان کے ساتھ۔ ابھی تک گاڑی میں کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ زریاب نے پوچھا، جس پر مہر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور منہ الگ بنا لیا تھا۔ زریاب نے ایک بار پھر آدھی کھلی ونڈو کو نوک کرتے کہا، اب کیا ہوا؟ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ مہر نے زریاب کی طرف منہ کرتے اترا کے کہا، کیونکہ میں تم سے ناراض ہوں۔ ہیں؟ ناراض؟ زریاب تھوڑا اور جھکا اور اپنی تھوڑی ونڈو پر ٹکاتے کہا، اور کس لیے ناراض ہیں اب آپ؟ بس میں ہوں تم سے ناراض، اور دونوں ہاتھ فولڈ کر کے منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ زریاب نے ایک ہاتھ اپنا سر پہ رکھا جیسے اپنا سر پیٹ رہا ہو، پھر مہر سے پوچھا، اور یہ ناراضگی ختم کیسے ہوگی؟ مہر نے فوراً اسے کہا، مجھے مناؤ اور سوری بولو، نہیں تو میں یہیں بیٹھی رہوں گی۔ ارے یار، کیا مصیبت ہے؟ زریاب نے چڑ کر کہا، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر سوری کس بات کا؟ مہر نے منہ بناتے نظریں ترچھی کرتے اسے گھورا۔ زریاب تو بس ٹھنڈی آہ ہی بھر کے رہ گیا۔ ایک تو نیند، پھر سفر کی تھکن، اور اب محترمہ کے ڈرامے۔ وہ کچھ دیر تو گاڑی کے پاس ٹہلتا رہا، پھر دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولتا خود بھی گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ مہر نے اسے دیکھ اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ I'm sorry۔ زریاب نے بہت نرم لہجے میں کہا، I'm sorry۔ انداز معافی اتنا میٹھا تھا کہ کوئی بھی پگھل جاتا۔ مہر کے لب بھی مسکرا دیے، پھر زریاب کی طرف رخ کرتے اسے دیکھا اور پھر اپنا نچلا ہونٹ باہر کو نکالتے بچوں کی طرح اس سے شکایت کرتے کہا، تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھ میں کتنے زور کی لگی ہے؟ تم نے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے اسے دکھایا جو اچھا خاصا سرخ ہو رہا تھا۔ زریاب نے دل میں سوچا، ہاں تو میں نے کہا تھا مجھے مارو، ایک تو میں پہلے مار کھاؤں اور پھر ناراض ہونے کی بجائے سوری بھی میں ہی بولوں۔ واہ، کیا اینٹیک نمونے ڈھونڈ کے لائی ہیں امی میرے لیے۔ میری ساری زندگی تو اس کو منانے اور سوری بولنے میں ہی نکل جائے گی۔ معاف کر دیا آپ نے یا بھی ناراض ہیں؟ ہاں کر دیا، بڑے احسان کرنے والے انداز میں کہا گیا۔ نوازش سرکار۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو وہ بھی مسکرایا۔ اگر مہر بار بار ناراض ہوتی تھی تو زریاب بھی بار بار اسے منا لیتا تھا۔ اب میرے لیے گیٹ کھولو، حکم دیتے کہا، اور حکم کی تعمیل کرتے
ज़रियाब बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकला और महर की जानिब आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। महर को बचपन से ही प्रिंसेस प्रोटोकॉल दिया गया था और यही वो ज़रियाब से भी चाहती थी। ज़रियाब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया महर की तरफ तो उसने उसके हाथ में वो बैग थमा दिया जिसमें उसने शूज़ रखे थे और फिर एक अदा से गाड़ी से बाहर निकली। ज़रियाब ने बस सब्र और ज़ब्त से उन जूतों को देखा, फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते गाड़ी लॉक की और महर के साथ चलने लगा। फार्म हाउस बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। ज़रियाब ने उसे पूरा फार्म हाउस घुमाया। महर का मूड अब बहुत अच्छा हो गया था। वो खुशी से चहकने लगी थी। ज़रियाब को यही खूबी तो सबसे ज़्यादा पसंद थी महर की कि वो बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती थी। बस वक्ती गुस्सा और नाराज़गी होती थी। पूरे फार्म हाउस पर सिर्फ वहां काम करने वाले लोग थे और वो दोनों। ज़रियाब ने पहले ही शावेज को बोल दिया था कि उसे फार्म हाउस खाली चाहिए, वो फैमिली को लेकर आ रहा है। इसलिए आज यहाँ कोई नहीं था, खुद शाहवेज भी नहीं। वो लोग पिछले 1 घंटे से फार्म हाउस पर घूम रहे थे। ज़रियाब उसे अभी घोड़ों के अस्तंबल में नहीं लेकर गया था, उसके अलावा पूरा फार्म हाउस वो महर को घुमा चुका था। होटी, मैं बहुत थक गई हूँ, वो थकन से चूर लहजे में बोल रही थी। ज़रियाब ने एक नज़र उस पर डाली जो वो मुश्किल लड़खड़ा कर चल रही थी। थोड़ी देर रेस्ट करना है? ज़रियाब ने पूछा, जिस पर महर ने जोर जोर से अस्बात में सर हिला दिया। ज़रियाब उसे लिए एक बहुत बड़े और काफ़ी शानदार कमरे में आया जिसका इंटीरियर काफ़ी हद तक ज़रियाब के घर के कमरे जैसा था। महर ने पहले घूम घूम के पूरे रूम को देखा, फिर ज़रियाब से कहा, यकीनन ये तुम्हारा रूम होगा। जिसके जवाब में ज़रियाब मुस्कुरा दिया। यार तुम कितने बोरिंग हो। बोरिंग? बोरिंग क्या है इसमें? उसने सवालिया नजरों से महर को देखा। तुम पूरे के पूरे ही बोरिंग हो। ज़रियाब ने बस अपने कंधे उचकाए। मैं थोड़ी देर सो जाऊं? महर ने बेड पर ढह जैसे अंदाज में बैठते कहा। ज़रियाब ने उसे हैरत से देखा। हम इतनी दूर इसलिए आए हैं, सोने के लिए? नींद आ रही है ना? यार थोड़ी देर सो जाते हैं, अभी तो सारा दिन है हमारे पास। या अल्लाह, कैसी नींद है ये जो कभी पूरी नहीं होती। ज़रियाब ने ऊपर देखते कहा। अच्छा ठीक है, जब उठ जाएं तो कॉल कर दीजिएगा, मैं बराबर वाले रूम में ही हूं। महर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो आंखें बंद किए बेड पर आधी पड़ी थी। ज़रियाब ने फिर पुकारा, महर। उसने भी अब की बार बहुत धीरे से कहा, ओके, और एक तकिया हाथ में दबाते बेड पर ऊपर होकर लेटकर आंखें बंद कर ली। तौबा है तौबा, कोई इतना लेजी और नींद का पक्का कैसे हो सकता है। वो उसका बैग जो वो काफी देर से लिए घूम रहा था वहीं बेड के पास रखता, लाइट ऑफ करता, रूम बंद करके बाहर निकल गया। एक नजर आसमान पर डाली। आसमान काले बादलों की चादर ओढ़ने लगा था। फिर बराबर वाले रूम में गया, कुछ देर टहलता रहा। फिर फिरोजा बी को कॉल लगाई तो उन्होंने उठाई नहीं, वो यकीनन एनजीओ में होंगी। फिर फोन बेड पे फेंकता, खुद भी बेड पे जा लेटा। थका हुआ तो वो खुद भी था। कैसी लड़की है, नींद के आगे किसी को नहीं देखती। इतनी दूर लेकर आया हूँ और मैडम आके सो गई। वाह। वो काफी देर लेटा, खुद से ही बड़बड़ाता रहा, फिर खुद भी नींद की वादियों में उतर गया। फारूक एयरपोर्ट से हवेली वापस आए तो ना एहसन की गाड़ी थी और ना खुद एहसन था।
جب انہوں نے اسے فون کیا تو اس کا فون بھی بند تھا۔ وہ کافی دیر رولنگ چیئر پر بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نہ لوٹا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ احسن اس وقت کہاں گیا ہوگا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا تھا تو وہ ایک ہی جگہ جاتا تھا اور گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا تھا، اپنی ماں کی قبر پر۔ اس لیے فاروق بھی گاڑی نکالتے بنا کسی گارڈ کو ساتھ لیے خود بھی قبرستان کی جانب چل دیے۔ فاروق کا شک صحیح تھا۔ وہ قبرستان پہنچے تو احسن کی گاڑی پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ خود بھی گاڑی پارک کرتے اپنی محرومہ بیوی کی قبر پر جا پہنچے، جہاں احسن اپنا سر جھکائے پہلے ہی سے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑے اسے دیکھتے رہے، پھر خود بھی قدم چلتے اس کے برابر میں ہی جا بیٹھے۔ احسن نے نظر اٹھا کے باپ کو دیکھا، پھر واپس اپنا منہ نیچے کیے بیٹھ گیا۔ فاروق جانتے تھے احسن ان سے خفا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے دوست اور اس کی حفاظت کے چکر میں اپنے بیٹے کو نظر انداز کیا ہے، پر اسے کبھی احساس کمتری محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ تب اس کی ماں زندہ تھی۔ ان کے گزرنے کے بعد احسن بالکل ٹوٹ گیا تھا اور فاروق اسے ٹھیک سے سنبھال نہیں پائے۔ انہوں نے بہت نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے اس نے اگلے ہی لمحے جھٹک دیا اور انتہائی تلخ لہجے میں گویا ہوا، اگر آپ کو میر حاتم اور احسن علوی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کسے چنیں گے؟ فاروق مکمل خاموش تھے۔ احسن نے پھر بولا، بتائیں۔ فاروق کا جواب کیا ہوتا وہ احسن اور فاروق دونوں ہی پہلے سے جانتے تھے۔ فاروق کے جواب نہ دینے پر احسن طنزیہ ہنسی ہنسا۔ کیا یہ اتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ آپ جانتے ہیں نا میں ایک بہتر انسان بن سکتا تھا، میں ایک بہتر زندگی گزار سکتا تھا، پر آپ نے مجھ سے وہ فیصلہ کرنے کا حق بھی چھین لیا، اور جو آپ کہتے گئے، جیسا کہتے گئے میں ویسا کرتا گیا، اور دیکھیں مجھے، میں آج کیا بن بیٹھا ہوں، ایک جانور، ایک حیوان، ایک درندہ جس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اور عنقریب وہ دن بھی جلد ہی آئے گا جب میر حاتم اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اس کی شادی کسی اور سے کروا دیں گے، کیونکہ یہی تو ہوتا آیا ہے آج تک۔ احسن اور اس کی خوشی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ مجھے تو بس مہر کا پالتو کتا بنا کے رکھا گیا، اور اب اسے اس کتے کی اپنی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے کہے الفاظوں کو کافی ضبط سے ادا کر رہا تھا، جیسے کسی بھی وقت رو پڑے گا۔ فاروق بھی جانتے تھے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی دوستی نبھانے کے چکر میں اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، اور آج وہ اپنے دل میں دکھوں کا پہاڑ لیے بیٹھا ہے۔ انہوں نے احسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا، مہر کی شادی صرف تم سے ہی ہوگی، یہ وعدہ ہے تمہارے باپ کا۔ میں ہر اس ہاتھ کو کاٹ دوں گا جو مہر کی طرف بڑھے گا۔ وہ صرف تمہاری ہے۔ وہ اسے یقین دلا رہے تھے یا پھر خود کو؟ کہیں نہ کہیں ڈر تو انہیں بھی تھا، کیونکہ میر حاتم اکثر مہر کے معاملے میں کمزور پڑ جاتے تھے۔ احسن نے ایک نظر باپ پر ڈالی، پھر ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے بہت یقین سے کہا، مجھے ایسا کیوں نہیں لگتا پھر؟ آپ کو اب بھی نظر نہیں آیا؟ بابا کیسے میر حاتم نے کتنی پلاننگ سے سب کیا۔ بچپن سے میں مہر کے ساتھ اس کی پرچھائی بن کے رہا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مجھ سے کبھی الگ نہیں ہوئی۔ اس کے لاکھ ضد کرنے کے بعد بھی اسے کبھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں دی، اور آج جب وہ 20 سال کی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی، تو اچانک اسے پاکستان اکیلے بھیج دیا گیا، وہ بھی 10 دنوں کے لیے۔ اور اسے گئے ابھی 10 دن نہیں ہوئے کہ اسے لڑکا بھی پسند آ گیا،
اور وہ اس سے شادی کے لیے بھی مان گئی۔ اتنا کم تھا کہ میر حاتم بھی اکیلے پاکستان چلے گئے۔ کیا آپ کو یہ سب ٹھیک لگ رہا ہے؟ کچھ غلط نہیں لگ رہا؟ اگر آپ کہیں گے تو میں اپنے خون سے لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میر حاتم مہر کو واپس لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ سب انہوں نے بہت پلاننگ سے کیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک قاتل کے ہاتھ میں کیوں دیں گے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ اگر مہر کی جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا آپ کرتے اس کی شادی مجھ جیسے لڑکے سے؟ اب تو اپنی آنکھیں کھول لیں بابا، وہ مہر کی شادی اس زریاب سے کرنے گئے ہیں، نہ کہ اسے لانے۔ فاروق بت بنے بیٹھے رہے۔ احسن کے کہے ایک ایک الفاظ انہیں اپنے دل پہ لگتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے کوئی ان کے دل پر خنجر سے وار کر رہا ہو۔ احسن کی بات کہیں نہ کہیں انہیں بھی صحیح لگ رہی تھی، پر پھر بھی انہیں میر حاتم کے واپس آنے کا انتظار تھا، اس یقین کے ساتھ کہ جو وعدہ وہ فاروق سے کر کے گئے ہیں وہ اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ باپ کو خاموش دیکھ احسن وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی میں سوار فاروق کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فاروق نہ جانے کتنی دیر اسی طرح اپنی بیوی کی قبر کے ساتھ اپنی پشت ٹکائے بیٹھے رہے۔ ارے زہیب، تم کب آئے؟ شاہین بی بی لیونگ روم سے گزر رہی تھی، تب ان کی نظر زہیب پر پڑی جو ہاتھ میں شانزی کی چند کتابیں کھولے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم شاہین بی بی۔ وہ بوکھلا سا گیا تھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اپنی ہنسی دباتے سلام کا جواب دیتے کہا۔ شانزی تو کل آئے گی، تم ایک دن پہلے نہیں آ گئے ہو؟ شاہین بی بی کی باتوں سے وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ جی وہ میں بس ایسے، وہ بہانہ تلاش کر رہا تھا جو اسے مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹتے کہا، اب آ گئے ہو تو چائے پی کے جانا، ہونے والے داماد صاحب۔ بیٹھو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ کسیانی سا ہستی وہاں سے چلی گئی اور جاتے جاتے زہیب کو مزید شرمندہ کر گئی تھی۔ زہیب نے پکا ارادہ کر لیا تھا شانزی کے واپس آتے ہی اس سے شادی کی بات کرے گا۔ 1 سال ہو چکا تھا ان کی منگنی کو، وہ بیچارہ بھی کتنا صبر کرتا، جبکہ شانزی تو ابھی تک اس زبردستی کے رشتے سے جان چھڑانے میں لگی تھی۔ وہ پورے 5 گھنٹے کی نیند لے کے اب اٹھی تھی۔ آدھی آنکھیں کھولتے فون سائٹ سے آن کر کے سکرین پر نظر ڈال لی تو وہاں 4:15 ہو رہے تھے، جبکہ زریاب کی نہ کوئی کال تھی اور نہ کوئی میسج۔ اسے حیرت ہوئی اتنی دیر وہ خاموش کیسے رہا۔ وہ اٹھ کے فریش ہونے چلی گئی، باہر آتے خود کو ٹھیک کیا، بیگ میں سے اپنے شوز نکالے جو وہ لے کر آئی تھی، انہیں پہن کر وہ باہر آئی تو ہلکی ہلکی فوار ہو رہی تھی۔ موسم کافی خوبصورت ہو رہا تھا، جبکہ زریاب سامنے ہی کھڑا انگیٹھی پر کباب اور ٹکے بنانے میں مصروف تھا، جس کی خوشبو اسے دور سے ہی آ گئی تھی۔ اسے یوں دیکھ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جس میں سے گڑ گڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب اسے اپنی بھوک کا احساس ہوا تھا۔ اس نے صبح سے بس 1 گلاس جوس کا ہی پیا تھا۔ فوراً سے بھی پہلے دوڑتی ہوئی وہ زریاب کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ زریاب اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگائے ٹکے بنانے میں مصروف تھا، اس بات سے بے خبر کہ مہر ٹھیک اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن کھولنے کے لیے اپنا سر اور ہاتھ پیچھے گھمایا تو یکدم چونک کے اپنے سر سے ہیڈ فونز ہٹائے۔ اللہ اللہ، ڈرا دیا مجھے، کب سے یہاں کھڑی ہیں؟ مہر جو کہ پلیٹ ہاتھ میں لیے ندیدوں کی طرح کباب پر نظر جمائی کھڑی تھی۔ بس ابھی ابھی آئی ہوں اور بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، معصومیت سے زریاب کو کہا۔ پتہ تھا مجھے، تبھی میں یہ بنا رہا تھا۔
فوراً سے ایک کباب کی سیخ مہر کی پلیٹ میں نکال دی اور ساتھ ہی ایک چپاتی اور تھوڑی سی پیاز بھی نکال دی اس کی پلیٹ میں۔ وہ وہیں کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ زریاب بھی تکے پلیٹ میں نکالتا مہر کے پاس ہی جا بیٹھا۔ وہ دونوں اس طرح تکی اور کباب پہ ٹوٹے تھے جیسے صدیوں سے بھوکے ہوں۔ دونوں نے آپس میں کھانے کے دوران کوئی بات نہیں کی، بس جلدی جلدی کھانا کھانے میں لگے تھے۔ کچھ دیر بعد مہر نے ایک زوردار ڈکار لی، جس پر زریاب جو کہ لیگ پیس منہ میں دبائے کھانے میں لگا تھا، کچھ دیر ٹھہر کے مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر نے فوراً اپنے دانتوں کی نمائش کرتے کہا، کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زریاب بڑے منہ سے ہنسنے لگا تو مہر نے ایک بار پھر اپنا تکیہ کلام دہرایا، مکہ ماروں گی میں تمہیں۔ زریاب نے جلدی جلدی نوالا نگلا، اگر وہ ایسے ہی زور زور سے ہنسنے لگتا یقیناً اسے بری طرح دسکا لگ جانا تھا۔ کھانا کھا کے مہر ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زریاب نے اپنا باقی کا کھانا بھی جلدی جلدی ختم کیا اور ایک ملازم کو آواز لگا کے انہیں بلایا۔ کچھ کباب اور ٹکی ابھی بھی باقی تھے جو کہ ہاٹ پاٹ میں رکھے تھے۔ زریاب نے اس سے یہ سب لے جانے اور بچے ہوئے ٹکے وغیرہ کھانے کا کہہ کر وہ خود بھی فریش ہونے روم میں چلا گیا۔ مہر باہر آئی تو زریاب وہاں نہیں تھا اور اس کی جگہ ایک ملازم تھا جو برتن سمیٹ رہا تھا۔ اتنے میں زریاب بھی اپنے روم سے نکلا تو مہر باہر ہی کھڑی تھی۔ پسند آیا کھانا؟ بہت زیادہ والا۔ شکر ہے آپ کو پسند تو آیا۔ تمہیں کھانا بھی بنانا آتا ہے، وہ بھی اتنے مزے کا؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں جی، بس آپ کی دادوں کی مہربانی ہے یہ۔ نیند پوری ہو گئی؟ ہاں شکر ہے، مجھے تو لگ رہا تھا آج کا سارا دن سوتے ہوئے ہی گزر جائے گا۔ ہاں تو نیند آ رہی تھی نا۔ اچھا بھائی، تم سوئے تھے؟ جی میں بھی 2 گھنٹے سو گیا تھا، پر اٹھ کے چکن وغیرہ پر مسالے لگائے، کبابوں کا بیٹر بنایا، تب سے یہی سب کر رہا ہوں۔ چلو تھوڑا ٹہلتے ہیں، پھر ہارس رائڈنگ کریں گے۔ وہ دونوں ہی قدم سے قدم ملا کے پورے گارڈن میں ٹہلنے لگے اور ساتھ ہی چھوٹی موٹی باتیں کرتے۔ فوار اب رک چکی تھی۔ وہ دونوں چیئر پہ جا بیٹھے جہاں تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ ہوٹی جی، کیا آج ہم یہیں رک جائیں؟ زریاب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زریاب کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اور یہاں کیوں رکنا ہے آپ نے؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا نا واپس جانے کا، اس نے انتہائی معصومیت سے کہا، جس پر زریاب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ رک جاتے، پر شانزے کی فلائٹ ہے رات کی، اسے ایئرپورٹ ڈراپ کرنے جانا ہے میں نے۔ شانزے کا نام سن کے جیسے مہر کو کرنٹ لگ گیا ہو، ساری معصومیت جھاگ کی طرح ہوا ہوئی تھی، لہجہ بھی سرد ہو گیا تھا۔ مہر نے تنک کے کہا، تم کیوں جاؤ گے اسے ڈراپ کرنے؟ زریاب تو سٹپٹا گیا مہر کے یوں بدلتے رنگ کو دیکھ۔ جیلسی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بچی تو ہے نہیں، خود بھی جا سکتی ہے، یا ڈرائیور سے کہہ دو وہ ڈراپ کر دے گا، تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو شاید وہ واپس جانے کے لیے بھی مان جاتی، پر کیونکہ اب بات شانزے کی تھی تو مہر کو اب یہاں سے ہلانا بھی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا زریاب کے لیے۔ مہر کا موڈ سیکنڈ میں چینج ہوا تھا اور زریاب جانتا تھا کہ وہ مہر سے ضد اور بحث میں جیت نہیں سکتا، اس لیے اس کے پاس اب ایک ہی حل تھا، وہ یہ کہ وہ مہر کی بات مان لے اور آج کی رات یہیں رک جائے۔ اس لیے بنا کسی چون چاہ کے اس کے آگے ہتھیار ڈالتے کہا، جیسا آپ کہیں پرنسس، یہیں رک جاتے ہیں، اور کچھ؟ اس نے خود کو پرسکون رکھتے مسکراتے ہوئے کہا تو مہر بھی فوراً صحیح ہو گئی۔ وہ زریاب سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی،
یہ اس کے چہرے سے صاف واضح تھا، پر وہ ہچکچا رہی تھی۔ زریاب صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہے، پر کہہ نہیں پا رہی۔ مہر ایسی تو نہیں تھی۔ مہر تو وہ تھی جو ہر بات منہ پہ بول دیتی تھی، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے۔ زریاب نے اس کی نروسنس دور کرنے کے لیے خود ہی پوچھنا بہتر سمجھا، مہر، کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ زریاب کا بس مہر کو ایک طرح سے انگلی پکڑانا، اور مہر تو پھر مہر ہے۔ فوراً سے بھی پہلے اس نے اپنا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ زریاب شاید تیار نہیں تھا مہر کی طرف سے پوچھے جانے والے اتنے ڈائریکٹ سوال کے لیے۔ ایک دم اپنا گلا کھنکاٹتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مہر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، بتاؤ نا، میں کیسی لگتی ہوں تم کو؟ اس بار اس نے تیز نظروں سے زریاب کو دیکھا تھا۔ اچھی، ایک مختصر جواب، بس اچھی؟ مہر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے کہا، بس اچھی لگتی ہوں۔ لہجہ دھیما تھا، پر الفاظ سختی کے ساتھ ادا کیے گئے تھے۔ مایوسی چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی، جیسے اسے زریاب سے ایسے جواب کی توقع ہی نہ تھی۔ مہر نے بے دلی سے پوچھا، تو تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ منہ اچھا خاصا بن چکا تھا۔ زریاب زیر لب مسکرایا۔ وہ بہت معصوم تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی ماسک نہیں تھا، وہ جو تھی، جیسی تھی، منہ پہ تھی۔ وہ اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتی تھی۔ آپ کو تو ہارس رائڈنگ کرنی تھی نا؟ اس نے بات بدلتے مہر کو یاد دلایا کہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے۔ مہر نے بھی فوراً حامی بھر لی اور غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی کہ تم سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں ہارس رائڈنگ ہی کر لوں، اور تیز تیز آگے کی طرف جانے لگی۔ تب زریاب نے بلند آواز میں اسے روکتے کہا، میڈم، گھوڑوں کا استمبل پیچھے کی طرف ہے، آپ غلط جا رہی ہیں۔ زریاب یہ کہتا خود بھی کھڑا ہوا۔ مہر کے قدم وہیں رکے۔ اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے، پھر شریف بچوں کی طرح زریاب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے لگی۔ زریاب جانتا تھا کہ وہ اس سے اچھی خاصی ناراض ہے، اس لیے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہا، تب تک وہ لوگ استنبول تک نہیں پہنچ گئے۔ پر مہر مکمل خاموش تھی۔ استنبول میں آتے ہی نظر ہر رنگ اور ہر نسل کے گھوڑوں پر پڑی تو آنکھیں بھی خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ زریاب کو یہی عادت تو مہر کی سب سے زیادہ بھاتی تھی۔ جتنی جلدی وہ غصہ ہوتی تھی، اتنی جلدی وہ یہ بھول بھی جاتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے تک ناراض تھی۔ وہ پورے استنبول میں چھوٹے بچوں کی طرح دوڑتی اچھلتی رہی، کبھی گھوڑوں کو پیار کرتی تو کبھی ان کے ساتھ پکچرز کلک کرتی۔ آخری صف میں ایک گھوڑے پہ نظر جا ٹہری، وہ کچھ دیر اسے دیکھ منجمد ہو گئی۔ تب زریاب نے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہا، پرنسس، جسے آپ حیرت سے دیکھ رہی ہیں وہ میرا گھوڑا ہے، اور اس کا نام ہے عشق۔ وہ ایک عربی نسل کا گھوڑا ہے جو بالکل آپ ہی کی طرح بے لگام اور ضدی ہے۔ مہر نے آج سے پہلے اتنا حسین اور دلکش گھوڑا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ مکمل سیاہ تھا، سیاہ آنکھیں، اپنے آپ میں ہی ایک مثال۔ مہر کی پشت زریاب کی طرف تھی، اگر وہ تھوڑا سا بھی ہلتی تو وہ زریاب کے کندھے سے جا ٹکراتی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ بنا اس کے جانب دیکھے اس نے گھوڑے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس بے لگام گھوڑے کو لگام لگاتے ہیں، اور ایک لیڈی باس کی طرح چلتی ہوئی اس گھوڑے کے پاس گئی اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ عشق، 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 کیا خوب نام رکھا ہے تمہارا۔ اس نے دھیمے سے 3 بار اس کا نام پکارا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگا۔ مہر آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے پاس لے جانے لگی تو وہ زور سے بنایا اور مہر
پیچھے ہوتی ایک دم لڑکھڑانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زریاب نے فوراً اسے تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ زریاب نے فکر ظاہر کرتے مہر سے کہا، یہاں اتنے سارے گھوڑے ہیں، کسی اور پر ہارس رائڈنگ کر لیں۔ عشق اپنے آپ کو میرے علاوہ کسی اور کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مہر نے غصے سے زریاب کا ہاتھ جھٹکا۔ تم اور تم سے جڑی ہر چیز میری ہے، اس لیے اب عشق پر بھی میرا حق ہے۔ اف، یہ لڑکی کتنی ضدی ہے، زریاب نے اپنے سر پر زور سے ایک ہاتھ مارتے کہا۔ اس بار وہ یہیں مہر کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ 1 2 3 ان گنت بار اس نے عشق کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پر وہ خود کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ زریاب نے اسے 3 بار گرنے سے بچایا۔ وہ تھک ہار کر وہیں اس کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ زریاب کا فون رنگ کرنے لگا تو وہ مہر سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور فون دیکھنے لگا۔ دوسری جانب فیروزہ بھی تھی، جنہیں کچھ دیر پہلے ہی زریاب نے فون کیا تھا، پر انہوں نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ مہر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی پینٹ کی جیب سے کلیئر کی ٹافی نکالی اور اس کا ریپر ہٹا کر اسے اپنے ہاتھوں کے درمیان میں رکھا اور وہ ہاتھ عشق کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر وہ ٹافی کھا لی۔ وہ کھاتے ہی وہ زور زور سے شور کرنے لگا، اچھلنے لگا۔ مہر اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ مجھے خود پر سواری کرنے دو، میں ایسی ایک اور ٹافی تمہیں دوں گی، جیسے وہ اسے رشوت دے رہی تھی اور وہ بھی خوشی سے لے رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا۔ اب کی بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ مہر نے اسے بہت نرمی سے ہاتھ لگایا اور اس کے پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مہر نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑا، اپنے ہاتھوں سے اسے سہلانے لگی۔ وہ بھی پگھل گیا تھا شاید مہر کی قربت میں، اس لیے خاموشی سے کھڑا رہا۔ مہر نے اس کی رسی پکڑی اور اسے باہر نکالا۔ اسے لیے وہ باہر کی طرف آئی۔ اس نے بہت پیار سے اسے سہلایا، جسے یقین دلا رہی ہو کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگلے ہی لمحے مہر اس پر سوار ہو گئی اور وہ خوشی سے کھلکھلانے لگی، جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ نہ جانے عشق کو کیا سوجی، وہ اپنے 2 پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ مہر نے عشق کی لگام کس کے پکڑی، نہیں تو وہ الٹی جا کر زمین پر گرتی۔ عشق، بھروسہ رکھنا مجھ پر، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، ہم دوست ہیں نا؟ وہ آگے کی طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی تو وہ بھی قابو میں آ گیا، جیسے وہ مہر کے کہے الفاظ سمجھ رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ مہر نے اس پر سواری کرنی شروع کی۔ کبھی وہ اسے تیز بگاتی تو کبھی آہستہ۔ وہ اب مہر کے اشاروں اور اس کے دیے آرڈرز پر چل رہا تھا۔ 30 منٹ بعد جب زریاب کا فون بند ہوا تو وہ واپس استنبول کے اندر گیا، جہاں نہ ہی مہر تھی اور نہ ہی اس کا گھوڑا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا باہر کی طرف آیا، جہاں کا نظارہ دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔